أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کر جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے پروردگار میرے دکھلاوے مجھ کو کیوں کر زندہ کرے گا تو مردے؟ فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں، لیکن اس واسطے کہ چاہتا ہوں کہ تسکین ہو جاوے میرے دل کو۔ فرمایا تو پکڑ لے 4 جانور اڑنے والے، پھر ان کو ہلا لے اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا، پھر ان کو بلا، چلے آویں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ تیسرا قصہ ہے، اور یہ بھی پہلے اصول کے متعلق ہے، جیسے پہلے میں نے بیان کر دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو مجھے دکھا کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے ہیں۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں درخواست کی مردوں کے زندہ کرنے کی کیفیت دکھانے کی، کہ مجھے یہ کیفیت دکھا دی جائے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس انداز سے زندہ ہوتے ہیں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت نہیں ہے، بلکہ صرف مشاہدہ کی درخواست تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے مشاہدہ کرا دے، کیونکہ انسان کو بعض دفعہ ایک چیز کا پورا علم ہوتا ہے لیکن اس کی کیفیت کا علم نہیں ہوتا، تو اس کے دل میں ایک سکون کی کیفیت نہیں ہوتی، دل میں ایک خلجان اور انتشار سا رہتا ہے کہ کس طرح ہوگا۔ یہ تو یقین ہے کہ ہوگا تو ضرور، مشکل نہیں اللہ کے لیے، لیکن کیفیت کے لیے ایک ذہنی جو انتشار ہوتا ہے خیالات کہ شاید یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا، تو اس اطمینان کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم نہیں مانتے ہو، تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا، انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، لیکن تاکہ میرا کیا دل مطمئن ہو جائے۔ تو اطمینان قلب، وہی اطمینان قلب مراد ہے جی، کہ خیالات مختلف ہو رہے تھے، خیالات کا انتشار تھا کہ کس کیفیت سے اللہ زندہ کرتے ہوں گے، تو وہی اطمینان کی خاص کیفیت جو ہے وہ مقصود تھی۔ نفس یقین ان کو پہلے سے حاصل تھا، اعلیٰ درجے کا یقین حاصل تھا، کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کے نبی کا تو یقین سب سے کامل ہوتا ہے جی، تمام امتوں سے نبی کا یقین کامل ہوتا ہے، اس لیے ان کو یقین کامل تو تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں مردوں کو زندہ کرنے پر، اور کریں گے بھی سے قیامت کے دن سب مردوں کو زندہ، لیکن صرف کیفیت کے بارے میں پوچھ لیا۔ باقی اگر ان کو یقین تھا تو اب یہ اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا اولم تؤمن، کیا تم نہیں مانتے ہو، یہ اللہ نے کیوں فرما دیا جب یقین تھا؟ تو پھر یہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو اصل میں تو شک ہی نہیں تھا، یہ صرف وہی بات تھی جو ابھی زندہ کی کیفیت جو ہے اس کے بارے میں یقین جو ہے ان کو چاہیے تھا۔ دوسرا اصل میں اللہ تعالیٰ نے سوال اس لیے فرما دیا کہ کیا نہیں مانتے، کہ ہو سکتا ہے کسی شخص کو یہ شبہ ہو جائے کہ شاید ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو شک ہو اللہ تعالیٰ کے قدرت ہے پیدا کرنے کی دوبارہ یا نہیں ہے، تو اس کسی کیا ہے غلط ذہن والے انسان کے اس شبہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی سے رفع فرما دیا کہ کیوں نہیں، یقین ضرور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا تاکہ کوئی گھڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ میں ایسی بات نہ لگا دے کہ نعوذ باللہ ان کو پہلے یقین حاصل نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا اولم تؤمن۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس درخواست کو منظور فرمایا، اور ایک خاص طریقے سے کیا ہے ان کو یہ حکم ہوا کہ تم یوں کرو جی۔ تو فرمایا فخذ 4 من الطیر، 4 پرندے لے لو، پھر ان کو اپنے ساتھ ملاؤ، فصرہن الیک،
سر کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے مانوس کر دینا، ہلا لینا، عادی بنا لینا کہ بس اس کے ساتھ ہی رہیں. جیسے جانور یا پرندے دوسرے جانور بھی عادی ہو جاتے ہیں مانوس، جیسے اہلی جانور ہوتے ہیں، خصوصاً بکری ہے، گائے ہے، پرندے جو انسان رکھ لیتا ہے. تو پرندے تو اصل اڑنے والے ہوتے ہیں، لیکن انسان ان کو اپنا بنا لے تو پھر ایسا ایسا انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں. جب بلائے تو آ جاتے ہیں، جب بھگائے تو بھاگ جاتے ہیں. تو یہی مطلب ہے فسر ہونا الہ کا، یعنی اپنے ساتھ مانوس کر لو اور ان کو ہلا لو. پھر یہ چار پرندے جب تمہارے خاص کیا ہے مانوس ہو جائیں اور تمہارے ساتھ ہل جائیں تو ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر کے تو آس پاس کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا ڈال دو، گویا کیما بنا کر ان کو بکھیر دو پہاڑوں پر. تو پھر اس کے بعد ان کو اپنی طرف بلاؤ. جی تو جب بلاؤ گے تو وہ یأتینک سعیا، وہ تمہارے طرف کیا بھاگتے ہوئے آئیں گے. تو اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا جیسے اللہ نے حکم دیا تھا یہ چار پرندوں کے بارے میں. پھر ان کو آواز دی تو فوراً ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون، گوشت سے گوشت مل ملا کر سب اپنی اپنی اصلی حیات میں زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. تو حق تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم، قیامت کے روز اس طرح سب اجزاء و اجساد کو جمع کر کے ایک دم سے ان میں جان ڈال دوں گا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مشاہدہ کروا دیا احیاء کا، تاکہ کامل یقین ان کو آ جائے. آگے اس میں ایک لفظ ہے قرآن پاک میں یأتینک سعیا، کہ آپ کے پاس کیا ہے دوڑتے ہوئے آئیں گے. یوں نہیں فرمایا کہ اڑتے ہوئے آئیں گے، کیونکہ جانور جو پرندے ہیں خاص کر ان کا تو اصل چلنے کی بجائے اڑنا ہی ان کو مانوس ہوتا ہے، چلتے کم ہیں. جی زیادہ تر اڑ کے ہی وہ کیا ہے اپنا سفر طے کرتے ہیں، کہیں آنا ہو جانا ہو، چل کر بہت ہی کم کرتے ہیں. تو یہ عادت کے خلاف کیوں یہ ظہور ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ اڑ کر آئیں فضا میں تو نظروں سے کیا ہے اوجھل ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے. تو شاید یہ شبہ ہو جائے کہ کہیں وہ پرندہ نہیں ہے، کوئی اور پرندہ آ گیا ہے، جی جن کو بلایا تھا وہ تو نہیں ہے، کوئی دوسرا آ گیا ہے. تو اس لیے زمین پر جب چل کے آئیں گے تو بالکل سامنے آ جائیں گے، تو اس وجہ سے کوئی شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی. تو بہرحال یہ واقعہ مشاہدہ کرایا گیا. تو یہ واقعہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے خاص اطمینان، جو مخصوص اطمینان ان کو چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا، یعنی کیفیت احیاء کا دیکھنا. دوسرا یہ ہے کہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے بعد حیات بعد الموت کا نمونہ گویا اللہ تعالیٰ نے پیش فرما دیا. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو کیا ہے دکھلا دیا. تو اس سے جو مشرک لوگ تھے، جو منکر تھے دوبارہ زندہ کرنے کے، ان کے سارے شبہات جو ہے وہ کیا ختم ہو گئے. کیونکہ منکرین کا اصل شبہ یہی ہوتا ہے اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجم بعید، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور بالکل وہ سیدھا کھوکھلیاں ہڈیاں ہو جائیں گی، تو پھر یہ زندگی تو بڑی مشکل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد اس کے اجزاء بکھر گئے، کوئی کہیں اڑ گیا، کہیں کوئی دریاؤں میں چلا گیا، کوئی ہواؤں میں چلا گیا. جی تو یہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا شبہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے ہے، ورنہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء آفرینش جو انسان کی ہوئی ہے وہ اگر اس میں غور و فکر کر لے جی تو انسان کا اپنا وجود جو بنا ہے تو وہ بھی ابتدائی سے جس مادہ مخصوص سے بنا ہوا ہے وہ مختلف اجزاء سے بنا ہوا. پھر وہ خود انسان کا اپنا وجود جو بنتا رہا ہے، اس کی غذائیں خوراکیں دنیا کے مختلف اطراف و اکناف سے آئیں. تو انسان کا وجود جو ہے جب ابتدا میں مختلف بکھرے ہوئے ذرات سے بنایا گیا اور مختلف غذائیں آئیں، مختلف دوائیں آئیں، کوئی مشرق کی دوائیں ہیں، کوئی مغرب کی دوائیں ہیں. یہ آج کل دیکھو یورپ کی دوائیں آ رہی ہیں، مشرق کی دوائیں آ رہی ہیں، مغرب کی دوائیں آ رہی ہیں اور غذائیں آ رہی ہیں. اب تو پوری دنیا کی چیزیں جو ہے ایک جگہ تلاش کرو تو مل جاتی ہیں. تو یہ انسان کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے تو اس کا وجود بنتا ہے. جو اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ مختلف اجزاء کو جمع کر کے ایک انسان میں اکٹھی کر دی ہیں، تو کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ جی مشکل تو تب ہوتا جی کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہ ہوتا جی کہ وہ چیزیں اور ذرات کہاں کہاں پہنچ گئے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کو قدرت نہ ہوتی جمع کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے.
تو اس کو ہر ذرے کا علم ہے کہ وہ ذرہ کہاں سے کہاں چلا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو جمع کرنے کی قدرت بھی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس پر خواہ مخواہ شبہ کرنا یہ جہالت ہے۔ انسان اپنے وجود میں سوچے کرے، تو اس وجہ سے یہ گویا مشاہدہ بھی کیفیت احیاء کا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گیا، اور ساتھ ساتھ منکرین بعث کے کیا ہے یعنی جو ہے ان کے لیے ایک دلیل بھی سامنے آ گئی۔ تو آگے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ دو صفتیں بیان فرمائے گی، ایک تو یہ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، تو یعنی اللہ زبردست ہے، جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کی قدرت بہت اونچے درجے کی ہے۔ لیکن حکمت والا فرما کر اس طرف اشارہ کیا کہ بمقتضائے حکمت ہر ایک کو حیات بعد الموت کا مشاہدہ نہیں کرایا جاتا، ورنہ حق جل شانہ کے لیے کوئی دشوار نہیں کہ ہر انسان کو مشاہدہ کرا دیں، مگر پھر ایمان بالغیب کی جو فضیلت ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ تو اس بنا پر فرمایا حکمت والا ہے، ہر ایک کو مشاہدہ نہیں کرایا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔